الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين وأولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه مرزقا طوبا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج الشریف پروردگار عالم خالق کائنات مالک ارض و سما جہاں جہاں سے موالیہ نے حیدر کرار اس مقدس محفل میں شریک ہوئے ان کے قدم قدم چلانے کا صلہ ان کو نصرت امام میں ناصر امام بنا میری بہنوں کو بیٹیوں کو کنیزان امام میں شمار فرما پروردگار عالم ولایت امیر المومنین کا حق اتنا ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں ان کا علی کیسا ہوگا خالق کون و مقام مالک ارض و سما ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے ہم سب کو حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما خالق کون و مقام یہ کہتے کہتے نہ دنیا سے چلے جائیں میرا مولا میرا مولا میرا مولا دل کی آنکھیں کھول دے دنیا سے جانے سے پہلے مولا بھی فرمائے میرا نوکر میری کنیزہ میرا ناصر ہمارے ورث کا سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہے اس جشن کا صدقہ جب تیری حجت کو ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل یہ اراکین یہ انجمن یہ احباب جنہوں نے یہ جشن کا امر امام سے اہتمام کیا میں نہیں کہتا اسے قبول فرما میرا ایمان ہے اگر ایمان قبول نہ کرتے یہ جشن نہ ہوتا اسے نصرت امام میں شمار فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ ولایت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین طاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ العلم سکلین سجد الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول وبالوقت ومول الزمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الذم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور فرلود پہلی دفعہ آپ کے اس علاقے میں امر امام سے آنے کا اتفاق ہوا معرفت کے چند موتی اس جشن کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کر کے جاؤں گا مقصد داد لینا نہیں نہ واہ واہ کروانا ہے نہ ہی وارے پکے کروانا ہے نہ ہی یہاں سے لفافہ لے کے جانا ہے میری اپنی طبیعت سے میرا اپنا مزاج ہے میں اس ولایت علی کا قائل ہوں جس ولایت میں علی کاغذوں میں نہیں بکتا بہت شکریہ مہربانی 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 بہت شکریہ اللہ اکبر مہربانی آپ کا شکریہ آپ کا شکریہ میں اس ولایت علی کا قائل ہوں مہربانی حضور جس میں میرا علی بہت قیمتی ہے کاغذ بہت بے وقت ہے
جو آج ہیں تو کل نہیں. ان کاغذوں میں مولا بک جائے نہیں. میں اس علی کو مانتا ہوں جس علی کا صدقہ پتھر کے نیچے پڑا ہوا کیڑا بھی لنگر کا انتظار کرتا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی. میری اپنی طبیعت سے میرا اپنا مزاج ہے. میں نے 18 سالوں میں اپنے امام کا ذکر نہیں بیچا. میں نظر اللہ نیاز ہے حسین اس نیاز کو سمجھتا ہوں جو پانی میں پکائی ہوتی ہے. یہ نیاز نہیں. میں آیا ابھی دلاور صاحب کے پاس حاضر ہوا تھا. دلاور صاحب نے لنگر کھلایا. اگر یہ دال پکا کے بیٹھے ہوتے میں کیا کہتا ہے یار یہ کوئی نیاز ہے؟ نہیں. سرکار کا صدقہ جس پہ نام لگ گیا وہاں مقام شکر ہے. یہ نہیں یہ کیوں یہ کیا یہ کیسے نہیں. سوائے شکر کی دوسری بات بنتی نہیں. اگر یہ بھی نیاز ہے تو یہ بھی نیاز ہے. حق بنتے ہیں ہم جیسوں کا اس مقدس منبر پہ آ کے ریت کو بتائیں. زمانے کے علی نے کعبے کی چھت پہ آ کے امت سے پوچھنا ہے دنیا والا ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو. بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی. میں جتنے بیٹھے با کمال بیٹھے ہو. عرفان کے موتی کے سنبھالتے جانا. آ کے کہنا ہے دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو. نقیب ممبر میں آپ سے واقف نہیں ہوں. آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. حضور میں ایک جملے میں مودت کو واضح کرنا چاہتا ہوں. اس جشن کی قسم مودت اسے نہیں کہتے، مودت اسے کہتے ہیں. اچھا لگے تو بہت شکریہ، مہربانی. نہ لگے تو آپ کی مرضی. مودت ہاتھ پھیلانے کو نہیں کہتے. نہیں 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 نہیں. چلو پہلی آپ کے ہاں ملاقات ہے یا تو پھر راستے بند ہو جائیں گے. ویسے بھی مصروف میں بہت ہوتا ہوں. یا پھر کھلے رہیں گے. آپ سب نے مل کے ایک بات کا مجھے جواب دینا ہے. حضور اگر آپ میرے ادھر آ جائیں تو مجھے اچھا لگے گا. میرے سامنے آ جائیں جو پیچھے بیٹھے ہیں. میں آپ کے چہروں کی زیارت کرتا رہوں. جی بہت شکریہ. اچھے لگے تو بسم اللہ، نہیں تو کوئی ضروری نہیں آپ اسے قبول کریں. صرف مجھے جواب ضرور دیجیے گا. دیکھنا میری طرف ہے. یہ کربلا کا جو مزاج ہے وہ میں ایک جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک طرف ہے 9 لاکھ، ایک طرف ہے عاشق 72. ایسے ہیں جو 9 لاکھ ہیں وہ لالچی ہیں. کوئی کیا لے گا، کوئی کیا لے گا، کوئی کیا لے گا. یہ لینے والے ہیں، یہ دینے والے ہیں. بہت شکریہ، مہربانی حضور. بہت شکریہ. یہ لینے والے ہیں، یہ انعام لینے والے ہیں، یہ داد لینے والے ہیں، یہ دینے والے ہیں. یہ کہتے ہیں آقا 70 مرتبہ قتل ہوں پھر بھی زندہ ہو تیرے ہیں. اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے 61 ہجری کے بعد ہم لینے والوں میں ہیں یا دینے والوں. ہم پہ کیا اثر کیا اس محبت نے. بہت شکریہ، بہت شکریہ حضور. اور عشق کرو تو ایسے کرو، ایسے ہے نا. اور جاتے جاتے ملازم صاحب کہیں دلاور صاحب شاہ صاحب یہ لفافہ. او بھائی نہیں یار اچھا نہیں لگتا یار. میں اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے آؤں میں لفافے لینے آتا ہوں. میں اپنے امام کی خاطر بھی نہیں آ سکتا. نہ بنتا نہیں، سوائے شکریہ کے بنتا نہیں. بہت چھوٹی زندگی ہے. کوئی 40 50 60 70 80 سال کوئی لمبی زندگی نہیں. بہت چھوٹی زندگی ہے. سامنا ہونا ہے صاحب کا، ہونا ہے نا آقا کا سامنا. تو کم از کم دنیا کو مودت بتاؤ، پہلے عمل کر کے دکھاؤ. لو جی جشن ہے معصومین کا. میں اب جشن شروع کرنے لگا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا، میں آپ کی سماعتوں میں اپنا عقیدہ نہیں ڈالوں گا. میری اپنی طبیعت سے میرا اپنا مزاج ہے. میرا عقیدہ میرے لیے، آپ کا عقیدہ آپ کے لیے. میں آپ کا چھیڑنے نہیں آیا، اپنا چھوڑنے نہیں آیا. میں یہ نہیں بتاؤں گا یہ کیسے آئے. میرا بنتا بھی نہیں کہ میں ان کے بارے میں بتاؤں یہ کیسے آئے.
بس ایک جملے سے جشن کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ رکھے ہم نباد والو، اتنا ہی کافی ہے، یہ جب بھی آئیں جہاں آئیں ان کی ماں مصلی پہ بیٹھی ہوتی، اتنا ہی اشارہ کافی ہے، مہربانی اتنا ہی کافی ہے، شہزادی کونین مصلی پہ تشریف فرما ہوتی۔ ایسے ہے حضور، اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ کیا بات کر سکتے ہیں؟ ان کے گھر کی بات ہے، گھر میں رہنے میں ضروری ہے، جس چیز کو جتنا جتنا سمجھ آئے گی اس نے اتنا ہی ماننا ہے۔ میں تو قوم شیعہ کو کہتا ہوں ولایت کے معاملے میں زبردستی نہ کرو۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، نقیب ممبر ایک جگہ میں خطاب کے لیے جا رہا ہوں، بڑا تحدنی کا مجمع، ایک شام مجھے نقیب شاید پرانے کہیں ملے تھے، نقیب ممبر سے مجھے کہتے ہیں شاہ جی آج آپ نے مناظر والی گفتگو میں رسول کے آگے جو صلی اللہ وسلم آ گیا، اس کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پہ آل ثابت کر رہا ہے۔ میں نے کہا مناظرے والا بندہ میں ہوں نہیں، میں تو محبتیں بانٹنے والا بندہ ہوں۔ میں نے بالکل مناظرے کی، حضور ترابی صاحب نہ کبھی کوشش کی ہے، نہ کبھی کروں گا، نہ میرا بنتا ہے، کیونکہ جو فیصلے مہدی نے کرنے ہیں میں کیوں کروں؟ بہت شکریہ، اشارہ میں دینا تھا میں دے گیا، شکر گزار ہوں میں آپ کا۔ الاجل الاجل یا علی مدد ہے۔ بہت شکریہ واجب الاحترام، جو فیصلے آقا نے کرنے ہیں میں کیوں کروں؟ پر کہنے لگے سید آج آپ نے وآلہ ہی پہ بات کرنی ہے۔ ممبر پہ میں نے جملہ آج سے کئی عرصہ پہلے کہا تھا، وہ میں آپ کی خدمت میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں، دانت کے لیے نہیں، ولایت کے معاملے میں زبردستی نہیں کرنی۔ اور یہ بھی بتاتا جو ولایت کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہے، یہ بھی ڈنکے کی چوٹ پہ میدان میں اعلان کر کے جاؤں گا، معمولی چیز کا نام، میں اس پہ بھی گفتگو کرتا ہوں، لیکن جو جملہ وہاں کا میں نے کہا حضور کسی کو نہ روکیے، جیسا جس کا دل چاہے صلی اللہ علیہ وسلم کہے، صلی اللہ علیہ وسلم کہے، جو دل کرے کہے، کسی پہ زور مت ڈالیے، قصور کسی کا نہیں، کتابوں میں روز روشن کی طرح لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو نہیں کہتا اس کا قصور نہیں، آل اس کی زبان پہ ہی نہیں آنا چاہتے۔ بہت شکریہ، مہربانی مہربانی مہربانی، بہت شکریہ واجب الاحترام، مہربانی، بہت شکریہ حضور، بہترین جواب ہے نا، زبردستی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حال آنا ہی نہیں چاہتی۔ بھئی نہیں، معاملہ ولایت کا بھی ایسے ہے جی۔ اچھا ولایت پہ کوئی 2-4 منٹ بات کرتا جاؤں۔ دیکھو ولایت کی پہلی خوشبو کو سلمان کہتے ہیں، ایسے ہی ہے، بن مانگے بغیر سوال کے منا کا لقب ملا، مانگا نہیں، مانگتا تو شیعہ نہ رہتا۔ بڑی مشکل بات کر کے جا رہا ہوں، سوچئے گا ضرور، جہاں سوال آ جائے وہاں شیعہ کا وہ نظام ختم۔ ہاں سوال محب کرتے ہیں، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، شیعہ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، جس پہ تو راضی وہ دے دے۔ یقین نہیں معیار شیعہ یہ ہے، بلکہ باقی ہر کی اپنی اپنی مرضی، معیار شیعہ یہی ہے جو تو چاہے، جہاں تو راضی وہ دے دے۔ نہیں بندوں کو بھی نہیں سمجھ آئی، کہیں گے سید پہلی دفعہ آئے اور ہمیں پریشان کر کے چلا گیا۔ ترابی صاحب آپ کے 11ویں لال ولایت سے پڑھ بیٹھے ہوں گے آپ، میں اس مجمع کو ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں۔ 11ویں لال ولایت سے پوچھا گیا تھا شہنشاہ معظم فرزند رسول اس بندے کی تصدیق فرمائیں، یہ محب ہے یا شیعہ ہے؟ ترابی صاحب اس بات سے ظاہر ہوتا ہے شیعہ کی تصدیق زمانے کا امام کرتا ہے۔ بہت شکریہ، آپ کے اٹھے ہاتھوں کو سلام۔
سرکار تصدیق فرمائی کہ یہ محب ہے یا شیعہ ہے؟ امام فرماتے ہیں یہ بندہ محب ہے، شیعہ نہیں۔ سرکار آج پتہ چلا محب اور ہوتے ہیں، شیعہ اور ہوتے ہیں۔ مسکرا کے فرماتے ہیں ہاں سن، جو ہم سے محبت کرے وہ محب ہے، جن سے ہم پیار کرتے ہیں وہ شیعہ ہوتا ہے۔ وہ بات مشکل تو نہیں تھی، وہ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ جو ہم سے محبت کرے، مہربانی، جو ہم سے محبت کرے وہ محب ہے جس سے ہم محبت کریں۔ منا کا خطاب ملا، منا کا خطاب ملا۔ اچھا ایک چھوٹی سی گزارش ہے، فیس لینے لگا ہوں ترکیشہ، ٹھیک ہے، کاغذوں کی صورت میں نہیں، ہاتھ باندھ کے یہ ہاتھ ادھر دیکھنا، رکھ ہم نبات بند دیکھنا میری طرف۔ میری بیٹی آپ بھی سن رہے ہو، بابا سید ہو، تمہارا باپ ہوں، آپ نے اپنے مردوں کو یاد دلانا ہے۔ بڑا اہم جملہ کہنے لگا ہوں، یہ فیس سمجھو تو غلط نہیں ہے۔ آج کے بعد کوشش کرنا جس جگہ کا نام امام بارگاہ ہو ادھر باتھ روم کے جوتے نہ لانا۔ یہ میں آپ سے فیس لینے لگا ہوں، یہی میری فیس تھی، اگر دے دو تو میں شکر گزار ہوں۔ یار ہمارے جوتے غلاظت میں جاتے ہیں، نجاست میں جاتے ہیں، یہاں 14 معصوم بیٹھتے ہیں، تھوڑا سا ادب ہونا چاہیے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ علم کے ساتھ جوتے اترے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ادھر اتار کے آؤ باہر، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جوتوں پہ یقین نہیں ہے، اٹھائے جائیں گے۔ بات ولایت کی کرتے ہو، یقین یہ نہیں کہ جوتے اٹھائے جائیں گے۔ میں کیا کروں اس قوم کا نقیب ممبر جس کا یقین اتنا کمزور ہو، مرنے کے بعد کربلا کے کفن کی طلب کرتا ہو، اتنا کمزور یقین ہو، کربلا کا کفن ہو تاکہ میری ضمانت کی بخشش بن جائے۔ اگر یقین بلند ہوتا کفن کے پیچھے نہ بھاگتا، حسین ساتھ ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ بندے پریشان نہ ہو جائیں، نعوذ باللہ، میں آپ کو منع نہیں کرنے آیا، پہنو کربلا کا کفن، وصیتیں کر جاؤ، لیکن معیار عشق کچھ اور ہے۔ یہ جگہ بڑی مقدس ہے، اس مقدس جگہ کو مقدس رہنے دو۔ اچھا نہیں، جو بندے کہہ رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں سید ممبر پہ پہلی دفعہ آ کے کیا کہہ رہے ہیں، کسی ایم این اے کے گھر، کسی وڈیرے کے گھر جوتا پہن کے جا، تجھے ان کے نوکر ہی نہیں آنے دیں گے۔ کہاں اتار گیا ادھر جوتا؟ تجھے نہیں پتا کارپٹ بچھے ہیں۔ یہاں یہ سوچ رکھ، یہاں کارپٹ نہیں جبریل کے پر بچھے ہیں۔ بہت شکریہ، مہربانی مہربانی۔ کچھ مقام و مرتبہ مختلف ہے امام کی بارگاہ کا، ایسے ہے نا؟ بہت شکریہ ترابی صاحب، یہ بڑا ضروری ہے، ورنہ ہر بندے نے دوبارہ پڑھنا ہے، ذکر کر کے چلے جانا۔ ذکر خوبصورت ہے، فکر ہونی چاہیے، کوئی سوچ تو لے کے جائے نا۔ یہ مہربانی تقی شاہ، ہمارے باتھ روموں میں جوتے جاتے ہیں، نجاست میں گلیوں میں جوتے جاتے ہیں، یہ جگہ پاک ہے، ہمیں اس جگہ کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں، ایسے ہے۔ اس لیے کوشش کرنا، آئندہ مہربانی کرنا، باہر کسی بچے کو 100 روپے دے دینا، 200 دے دینا، کچھ نہیں ہوتا، اتنے پیسے دیتے ہو پڑھنے والوں کو، 1000 روپے کسی کو دینا، یار جوتوں کا خیال کر یار، اگر یقین کم ہے تو، ورنہ بے فکر ہو کے اتار کیا، بے فکر ہو کے جا، ضرورت ہے کہ جوتے کو ہاتھ لگائے۔ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ ادب کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت شکریہ، شکر گزار ہوں۔ میں بات ایک چھوٹی سی کرنے لگا تھا ولایت پہ، منا کی ڈگری ملی، منا اہل البیت، خوشبو ولایت ہے۔ ابھی میں نے جشن پڑھنے، میں اتنی دیر بیٹھ گیا تو اب اپنی مرضی پہ پیغام پورا دے کے جاؤں گا۔
اگر تھک گئے تو میں ممبر چھوڑ دوں گا، نہیں تو میں پیغام پورا دینا چاہتا ہوں. جو ہے شکریہ. منا، توجہ کرنا، ابھی میں نے جشن کا آغاز کرنا ہے. منا نقیب ممبر، یہ کوئی چھوٹی ڈگری نہیں. بندہ پی ایچ ڈی کی ڈگری لے، بندہ زندہ ہے ڈگری ہے، مر گیا ڈگری ختم. جس کو آل محمد ڈگری دے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. السلمان منا، سلمان ہم میں سے ہے، سلمان ہم میں سے ہے، ہم میں سے ہے. ہم خوش ہو گئے. نقیب ممبر ایک سوچ دے کے جا رہا ہوں، تو رابی صاحب بہت بڑی سوچ دے کے جا رہا ہوں. اگر مجمع کو سمجھ آگے انشاءاللہ زندگی کا رخ بدلے گا. سرکار نے فرمایا سلمان ہم میں سے ہے. ہم نے نعرے لگائے، داد دی، طبیعتیں خوش ہوئیں. کیا بات ہے، سلمان کو ڈگری ملی. لیکن ہم نے غور نہیں کیا اس ڈگری میں چھپا کیا ہے. بہت شکریہ حضور. جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بلکہ ایک حقیقت ہے. علماء عرفاء کا مسلمہ کلیہ ہے. کیا؟ کل شین یورف علی ازدادہا. ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. کسی چیز کو پہچاننا ہونا اس کی ضد سے پہچانو. مثلا یہ رات ہے، اس کا مطلب دن نہیں. یہ بچہ ہے، اس کا مطلب یہ بچی نہیں. پہچان تب ہوگی یہ بچہ کیسے ہے، جی یہ بچی نہیں. بھئی یہ رات کیسے ہے، اس کا مطلب یہ دن نہیں. بس اتنی سی مثال دینی تھی، اب سمجھنے کی کوشش کرنا. اگر رسول نے فرمایا سلمان ہم میں سے ہے، ایسا ہو نہیں سکتا محمد نے نہ کہا ہو کون کون ہم میں سے نہیں. بہت شکریہ جناب، شکر گزار ہوں. ایسا ہو نہیں سکتا سرکار نے یہ نہ فرمایا ہو کون کون ہم میں سے نہیں. نقیب ممبر میں بڑا عرصہ سوچتا رہا. ایک دن دودھ کی دکان پہ گیا، باہر لکھا تھا من غشا فلیسا منا. جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. دیر ہو گئی، تھوڑی سی دیر ہو گئی، مہربانی تھوڑا میرا ساتھ دینا. عرفان کا ایک موتی ہے، توجہ کی صورت میں آنے جانے والے آنے جاتے رہیں گے. عرفان کا یہ قیمتی بسم اللہ قیمتی موتی ضائع نہ ہو. جس نے ملاوٹ کی، من غشا فلیسا منا. جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. سلمان ہم میں سے ہے، اس کا مطلب سلمان میں ملاوٹ نہیں ہے. یہ نہ کہو سید بات تو کر گیا ادھوری چھوڑ کے چلا گیا. یہ ملاوٹ کیا ہے؟ ہر قسم کی کھوٹ کو ملاوٹ کہتے ہیں، جو اصل کو چھپا لے. خالص گوالے نے دودھ چویا، چونے کے بعد اس نے کوئی ایک گلاس پانی ڈال دیا. اس نے اصل کو چھپانے کی کوشش کی. اصل چھپانے کے لیے اس کو پانی ملانا پڑا، ملاوٹ آ گئی. یہی کھوٹ ہے. سے اعلان کر کے جا رہا ہوں گجرانوالے کی دھرتی پہ، کوئی بندہ ثابت کر کے دے جب امیر المومنین کعبے میں آئے تھے کوئی بت تھا؟ کہیں گے جی نہیں تھا. اس کا مطلب پھر جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اسی میں اللہ علی اتار دیتا. پہلے بتوں سے پاک کرنا ہے ہمیں اس دل کو. سوال کرے سید بت کہہ کے چلا گیا، بتائے نہیں بت کیا. ہر وہ چیز بت ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی بندے کو علی سے دور کر دے. مہربانی میں کلیہ دے کے جا رہا ہوں، سنبھالنا. بہت شکریہ. حسین بادشاہ، علی ولی اللہ. الاجل الاجل. مہربانی ایک لمحے کے لیے بھی بندے کو علی سے دور کرے.
ہو سکتا ہے میرے اس بات کے بعد بندے باہر نکل کے سوچے سید کہہ تو گیا، اس کے پیچھے کوئی ایک مثال ہی چھوڑ جاتا۔ بندہ جا رہا ہے، جاتے جاتے کوٹھی نظر آئی، اپنا گھر 4 مرلے کے کوٹھی 4 کنال کی نظر آئی، فوراً دل میں ذہن میں یہ سوچ آئی، بڑی بات ہے اتنی بڑی کوٹھی، بابا مجھے دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، بیویوں کی طرف بالکل نہیں دیکھنا، میں تو دیکھنا، اتنی بڑی کوٹھی اس بندے کے پاس، اس کا مطلب ہے علی سے دور ہو گیا۔ بہت شکریہ بیٹا، تھینک یو بیٹا، مہربانی یار، اس کا مطلب ہے علی سے دور ہو گیا، اس کو سمجھ ہی نہ آئی۔ جاتے جاتے اپنی آنکھیں غازی کے علم کو دیکھنے کے بعد کسی نامحرم کو دیکھ کے خوش ہوا، سمجھ لے علی سے دور ہو گیا۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ جناب، کیونکہ علی والا اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہیں بیچتا۔ علی والے کا مزاج بڑا بلند ہے، کبھی کم قیمت پہ نہیں بیچتا، سنبھال کے رکھتا ہے، قیمتی چیزوں کو بھلا کون ضائع کرتا ہے؟ ایسے ہے نا، اس لیے ایک لمحے کے لیے بھی مولانا دور ہو۔ اور چھوٹا سا ایک جملہ کہہ جاؤں ان بچوں کے لیے جو آج کے دور میں شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، اس کے باپ نے اتنا کما کے ان کے لیے رکھا، اس کے باپ نے اتنا اکٹھا کیا، اس کے باپ نے اتنا نقیب نمبر اکٹھا کیا، ان بچوں اور جوانوں کو کہہ رہا ہوں تمہارا باپ کچھ نہ اکٹھا کرے، علی تو دے گیا ہے۔ آج پتہ چل گیا ملاوٹ کیا ہے، ہو گیا اندازہ، جشن کا تحفہ تھا، انشاءاللہ کوشش کرنا اس کو ملاوٹ سے پاک کرنا ہے، مخلص ہو کے رہنا ہے، ہمیشہ محسوس اپنے آپ کو کروانا ہے، ہر وقت احساس دلوانا ہے، شکر پڑھ، لمحے لمحے شکر پڑھ، علی جیسا تیرا امام ہے، اٹھ شکر پڑھ، بیٹھ شکر پڑھ، نوکری پہ جا شکر پڑھ، کاروبار پہ جا شکر پڑھ، کسی چیز پہ حیرت اور حسرت نہ کیا کر، مولا تیرے پاس ہے نہیں۔ بہت شکریہ۔ لو جی، جشن شہزادوں کے آنے کا میں نے آپ کو بتایا، اتنا ہی کافی ہے، جن کی والدہ مصلی پہ بیٹھی ہوتی تھی، شہزادے بھی آتے تھے، شہزادی بھی آتی تھی، انہیں یہ مقدس خاندان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ باقی کبھی بھی کوشش کرنا جاننا ہی نہ کہ یہ کیسے آتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ ایسا خوبصورت مہینہ کہ جس میں شہزادوں کے تشریف آوری کے دن ہے۔ دیکھنا میری طرف، بس میں جلدی جلدی سمیٹتا ہوں، لیکن پیغام میں تھوڑا سا جو دینا چاہتا ہوں وہ دے کے جاؤں گا۔ لیکن بھی آپ نے میری طرف دیکھنا ہے حضور، آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، اب میں اپنی مرضی میں ممبر چھوڑوں گا، دیکھنا میری طرف، میں کسی کا ٹائم نہیں لوں گا، لیکن پیغام تو دے جاؤں گا۔ میں سرکار کا صدقہ پیٹرن لگا کے آیا ہوں، حلال تو کر دوں نا، کچھ ان بچوں کو صورت دے جاؤں نا۔ یہ جو آئے بیٹھے کیوں آئے بیٹھے ہیں؟ بس داد دے کے چلے جائیں گے، نعرہ حیدری عالی مدد واہ واہ کر کے چلے جائیں گے؟ نہیں، ان کو میں سوچ دے کے جاؤں گا۔ بابا تم سلمان سن کے کہتے ہو واہ یہ ناکافی ہے، نیت کیا کرو وہ علی کا سلمان تھا، میں مہدی کا بنوں گا۔ بہت شکریہ، جن کی سوچوں میں یہ بات دے کے جاؤں، مہربانی مہربانی۔ وہ حسین کا حر تھا، میں قائم کا بنوں گا۔ وہ آل محمد کی فضا تھی، میں صاحب الزمان کی بنوں گی۔ بہت شکریہ۔ تو رابی صاحب میں اس کو تھوڑا اور آسان کر دیتا ہوں۔ دیکھو ابھی دلاور بھائی سب کو لنگر کرائیں گے، ماشاءاللہ الحمدللہ سب خیر سے کھائیں گے، یہ کہیں گے جتنا دل کرے کھاؤ، یہ کہیں گے اور کہو، کہیں گے جی بس، کہیں گے جی کیوں، کہیں گے ہم پھر صبح کھائیں گے۔ دلاور صاحب ان سے پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو، کہنے لگے ہم سونے جا رہے ہیں۔ کیوں سو رہے ہو؟ صبح اٹھیں گے۔
کل کیا کرو گے؟ کل کام پہ جاؤں گا۔ میں نے دلاور صاحب کو کہا میں پہلی دفعہ خیمنہ باغ آیا ہوں، آیا بھی 8 شعبان کو، مہربانی کرو مجھے 4 شعبان کے جشن پہ لے چلو۔ کہنے لگے سید وہ ہو چکا ہے، جو ہو چکا ہے وہاں نہیں جا سکتے، جو ہوگا وہاں جائیں گے۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ فکر آ جائے، جو ہو چکا ہے وہاں نہیں جا سکتے، جو ہوگا وہاں جائیں گے۔ میں نے کہا اس کا مطلب پھر ہماری تیاری مستقبل کی ہے۔ ایسے ہے ہماری تیاری مستقبل کی، ہم اٹھیں گے، ہم کھائیں گے، ہم پئیں گے، ہم پہنیں گے، ہم جشن میں جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ مزاج بدل کے آئیں گے، حور بن کے آئیں گے۔ کوئی باہر پوچھے گا بھئی حور بن کے آئے ہو، سلمان کی خوشبو لے کے آئے ہو؟ ہم کہیں گے جی ہاں ہم لے کے آئے ہیں۔ وہ کہیں گے اس سلمان میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ دنیا والوں کو بتاؤ، دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور۔ مہربانی، بہت شکریہ ترابی صاحب، میں شکر گزار ہوں۔ حضور اسی نیت کے ساتھ اٹھا کرو، جایا کرو، کھایا کرو۔ میرا امام آئے گا، میں امام کو لبیک کہوں گا، مگر لبیک کہنے کے لیے پہلے میرے اندر سے کھوٹ ختم ہو، ملاوٹ ختم ہو۔ یہ کھوٹ ہے، ممبر کی عظمت کی قسم، یہ غصہ کھوٹ ہے، بد نگاہی کھوٹ ہے، بے صبری کھوٹ ہے، ناشکری کھوٹ ہے، غیبتیں بیٹھ کے کرنا کھوٹ ہے۔ کہیں گے سید پہلی نشست میں ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا۔ حضور جو زبان اس گھر پہ درود پڑھتی ہو وہ گلے کرتی ہے، اچھی نہیں لگتی۔ اللہ بیٹا، یہ آپ میں سے ہر بندہ، جوان بچوں، بزرگ تو ماشاءاللہ کافی جانتے ہیں، آپ جوان بچوں میں سے ہر بچہ امام کی وکالت کرے، اسکول میں کرے، کالج میں کرے، دوستوں میں کرے، ممبر پہ کرے، آیا کرو ممبر پہ، تمہارا حق ہے۔ بندے وکیل بنے پھرتے ہیں، وکیل علی، وکیل سیدہ۔ بیٹا قائم کے وکیل بن کے دکھاؤ دنیا کو، کیونکہ قائم نے آ کے سیدہ کا کیس لڑنا ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی، اشاروں میں بات کرنا تھا، میں کر گیا، اتنا اشارہ کافی۔ اور یہ بھی کچہری کا نقیب ممبر رسول ہے، وکیل جس کا کیس لڑتا ہے پیسے اسی سے لیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، مہربانی تو رابطہ صاحب، شکر گزار ہوں میں آپ کا۔ بیٹا ہر جگہ اپنے امام کی وکالت کرو۔ کوئی بچہ تمہیں کہے آؤ سینما چلے، فوراً امام کی وکالت کرو، کہو نہیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ شاباش شاباش، بہت شکریہ بیٹا۔ کوئی کہا او ادھر غلط محفل ہے، ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، ان کو کہو نہیں میرا امام نے اچانک آنا ہے، امام آ گئے، میں ادھر ہوا، امام کیا سوچیں گے، ہے بھی میرا۔ میری ماں بہن بیٹی وکالت کرے اپنے گھروں میں بیٹھ کے، ہر علی کو چاہنے والی۔ کوئی بی بی آیا آ کے کہ وہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، میری بہن بیٹی کو چاہیے جو پریشان بی بی آئے نا اس کو تسلی دے کے کہیں گھبرانا مہدی آنے والا ہے۔ کوئی پیغام تو پہنچنا چاہیے۔ جوان بچوں، یہ بیٹا میں آپ کو تحفے 2-3 اور دینے لگا ہوں، سبحان اللہ۔ اگلا تحفہ نقیب ممبر یہ ہے جی، صدا مسلوب ہوتی جا رہی ہے جی، دعا معیوب ہوتی جا رہی ہے، صدا مسلوب ہوتی جا رہی ہے، دعا معیوب ہوتی جا رہی ہے، تمہارے ہجر میں اے زہرا کے یوسف نظر یعقوب ہوتی جا رہی ہے، ماشاءاللہ نقیب میں نے بڑا پیارا شعر پڑھا، میرا دل ہے انہوں نے چھیڑ ہی دیا تو 4 مصرے میں بھی عرض کرتا ہے۔
قدردان ہو شاعری کی عرض کر رہا ہوں کہ نور سے بنے ہیں محمد ہے سب کے سب. بہت شکریہ. نور سے بنے ہیں محمد ہے سب کے سب. پہلے کا جو امر ہے وہی آخری کا ہے. نور سے بنے ہیں محمد ہے سب کے سب. پہلے کا جو امر ہے وہ آخری کا ہے. پہلے زمانے دیکھ چکی ہے یہ کائنات. جو 12واں زمانہ ہے وہ بھی علی کا ہے. کہ ممبر جو ابھی بندوں کی سوئی پھنسی ہوئی ہے، میں تھوڑا محسوس کر رہا ہوں. میں شروع میں جو تمہیدی باتیں کر گیا نا، میں نے 2 مصرے نہیں کہے. میرا دل تھا چلتے چلتے بات یہاں تک پہنچ گئی. تمہیدی گفتگو پہ 2 مصرے بیٹا عرض کر رہا ہوں. صدیاں ہو گئیں کربلا سنتے سنتے. اللہ کرے ہم سن سن کے جو سن ہو گئے، اللہ کرے سن پن سے نکل آئے اور ہمیں حقیقت سمجھ آ جائے. کیا جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ راہی دے دے. میرا اللہ حسینیت کو بھکاری نہیں سپاہی دے دے. میں نے کہا شاید بندے ناراض نہ ہو جائے. مہربانی تو رابطہ صاحب. بیٹا 2-3 باتیں جو میں کر رہا تھا، بہت شکریہ میرے بچے. 2-3 باتیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، ان کو بتاؤ دنیا والوں کو. ہمارے زمانے کا امام نے اچانک آنا ہے. اچانک آنا ہے. معصوم فرماتے مثل موسیٰ وہ اچانک آئے گا. بندے پوچھیں گے اچانک آ گئے تو آئیں گے کہاں؟ آپ بتاؤ کہاں بھی آئیں گے؟ بندے کہیں گے جی آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ٹکٹ لے کے آپ کو جا کے یا ٹریول ایجنٹ سے ٹکٹ لے کے جا کے ایئرپورٹ جا کے وہاں سے جہاز پہ بیٹھ کے پھر سعودی عرب کعبے جانا. آپ ان کو بتاؤ ہمارا آنے والا اتنا باکمال ہے. آنے والے کے جد نے فرمایا انتظار تم کرو، پہلا قدم تمہارا رکھ احمدآباد میں، دوسرا کعبہ میں ہوگا. ان لوگوں کو ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے. سرکار کرم سے طی الارض بنائیں گے. بندے کہیں گے تم کہتے ہو کہ بھائی اچانک آئیں گے، اگر رات کو سو رہے ہو تو کیسے پہنچیں گے؟ ان کو بتاؤ رات کو بھی سو رہے ہوئے تو آ گیا شہزادہ بما بستر. معصوم نے فرمایا کعبے بلا لے. فوراً بچوں مہربانی بیٹا فوراً کہیں گے کوئی لوہے اور مقناطیس والا معاملہ ہے. بما بستر کعبے بلائے گا، یہ کیسے ہو سکتے؟ قرآن سے ثابت کرو بیٹا. قرآن سے بتانا. ایک نبی نہیں، نبی کا وسیع ہے، نام ہے آصف بن برخیہ. پلک چپکنے میں تخت بلقیس منگوا لیتا ہے. محمد کا خون نوکر نہیں بلا سکتے. بیٹا تیسری بات، بہت شکریہ بہت شکریہ. تیسری بات بڑی اہم. انہوں نے کہا جی کہ اچانک آئیں گے، ہو سکتا ہے اللہ کا بلاوا آ جائے. مسکرا کے اپنے امام کی وکالت کرنا. ہم مومن ہیں، ہم منتقل ہوتے ہیں، مرتے نہیں، ہمارا وارث موجود ہے. شاباش شاب. ہم مومن ہیں، ہم منتقل ہوتے ہیں، انتقال ہوتا ہے، یہاں سے وہاں منتقل ہوتے ہیں. مرتے وہ ہیں جن کا وارث نہ ہو. ان کو کہنا کائنات کی سچی زبانوں نے کہا جہاں جہاں دفن ہوگے میرا بیٹا تمہاری قبر پہ آئے گا. اچھا نقیب محمد، ہمارے چونکہ آدھی دنیا امام نے پھیرا ڈالی ہے، جگہ جگہ پھر بیٹھا ہوں سرکار کے صدقے. تو رابی صاحب ہمارے ہاں بہت ساری دعاؤں کا رواج ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن جو اہم ترین دعا ہے اس کا رواج نہیں. بے شک دعائے کمیل کمال، کوئی شک نہیں حدیث قصہ کمال، لیکن پوری دعاؤں میں جوانوں بیٹا سب سے باکمال دعا، بیٹیاں آپ نے بھی سننا ہے، یہ باہر آپ کو ملے گی بھی صحیح، دعا کا نام ہے دعائے عہد. نہیں پتا کوئی بات نہیں. لاہور والی بی بی نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے. یہ تمہارے چھٹے لال ولایت نے تعلیم کی ہے. بادشاہ نے اپنی مقدس زبان سے تعلیم کرتے فرمایا جو مرد یا عورت دعائے عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوگا میرا مہدی قبر پہ آئے گا.
وہ تحفے کے طور پہ مہربانی تحفے کے طور پہ ملے گی، کوشش کرنا ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ پتہ تو چلے امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ اور یقین کرتا کہ عرصہ ہو گیا ممبروں پہ دیتے دیتے اعلان کرتا ہوں کہ یہ بعد میں باہر پانی سے لے لیجئے گا۔ بڑی بڑی دنیا کے میسج آتے ہیں، سید جب سے دو عہد پڑھی ہے گھر میں برکت، پریشانیاں ختم، ٹینشنیں ختم۔ کئی ایسے مقدس جگہ پہ کھڑا ہوں کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ کئی ایسے عاشق ہیں تو رابی صاحب جن کی کالز میسج آتے ہیں، سید جب سے دو عہد شروع کی ہے اکثر امام سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ اتنی برکتیں ہیں جو سامنے ظاہر ہوئی، اور وہ برکت جو چھٹے لال ولایت نے فرمائی وہ تو کمال ہے۔ قبر پہ آئے گا مستقبل، ٹھوکر مارے گا مستقبل، بندہ بندی کفن چاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے مستقبل۔ کہ میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں حضور اور جتنے بانی تشریف فرما ہو، بسم اللہ جس کو بھی پڑھاؤ، ایک سید کا مشورہ ہے، فون کال سے جو بھی آپ کا معاملہ ہے سو بسم اللہ، مگر فون کال سے جب دعوت دو نا ان کو کہنا جناب ہمیں یہ بھی بتاؤ کیا ہوا تھا، لیکن تیاری کر کے آؤ، یہ بھی بتاؤ امام آئیں گے تو کیا ہوگا۔ بہت اہم ٹاپک ہے، مہربانی اس کو آپ کے مکتب میں رجعت کہتے ہیں، رجعہ پلٹنا اٹھنا پھر واپس آنا، رجعت۔ بتاؤ ان کو سردار آئیں گے تو کیا ہوگا۔ ترکی شاہ میری قوم کے جوانوں کو نہیں پتا بادشاہ آئیں گے تو کیا ہوگا۔ لو جی قبر کا منظر دیکھ لو اپنے اپنے ہاں پر، خود منصف رہنا مگر کوشش کرنا آج کے بعد سرکار کے لیے اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا، سرکار قبر پہ آئیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا جو سچی زبان نے وہ شرط ہے میرے خطاب کے بعد رکھ ہم نبات کے قرب و جوار کی ہمسائے کہیں بھی تمہارا خطیب آیا ممبر پہ کہہ گیا کہ بندے نے اٹھنا ہے، اور سچی زبان نے کہا سچا تو وہ ہے جو جھوٹ نہیں بولتا۔ ان کو بتا دینا ہاں سچا وہ ہے جو جھوٹ نہ بولے، مگر یہ سچے کی صحیح تعریف نہیں۔ وہ پوچھیں گے پھر سچے کی تعریف کیا؟ ان کو بتانا ہمارے ہاں سچا اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے، ہمارے ہاں سچا اسے کہتے ہیں جو کہہ دے تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ بہت شکریہ۔ لو جی سرکار آئیں گے، یہ رجت کا منظر ہے جوانوں، بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے، باکمال موالیان حیدر قرار دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے، سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ ہمارے اپنے کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے؟ میرا باپ کہاں، میرا بیٹا کہاں، میرا بھائی کہاں، میرا چاچا کہاں، میرا تایا کہاں، میرے اپنے کہاں جو دفنانے آئے تھے؟ مسکرا کے فرمائیں گے اگر اپنے ہوتے تو میت نہ کہتے ہیں، رشتہ نہ توڑتے، سارے سانسوں کی ڈوری تک رشتہ دار تھے، سانس ختم رشتہ ختم۔ مسکرا کے فرمائیں گے تیرا اصل اپنا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں۔ بہت شکریہ جی حضور۔ توحید کی قربت میں مسیح سیکھ رہا ہے، توحید کی قربت میں مسیح سیکھ رہا ہے، اگرچہ وہ نمازی ہے ابھی سیکھ رہا ہے۔ توحید کی قربت میں مسیح سیکھ رہا ہے، اگرچہ وہ نمازی ہے ابھی سیکھ رہا ہے۔ مہدی کی اطاعت میں پڑھی جائے گی کیسے، مہدی کی اطاعت میں پڑھی جائے گی کیسے؟ عیسیٰ کئی صدیوں سے یہی کیا بات ہے، پھر میں بھی مجبور ہو گیا، مسکرا تو پڑے ہو یہی تو جشن ہے نا۔ بہت شکریہ، مسکرا پڑے ہو، چار مصرے ہیں دیکھتے ہیں کہاں کہاں تمہاری سوچ کا وہ پرواز کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ تو ربی صاحب عرض کر رہا ہوں بس ہو چکا حضور، پردے ہٹائیے، مہربانی بس ہو چکا حضور، پردے ہٹائیے، سب منتظر ہے سامنے تشریف لائیے۔ بس ہو چکا حضور، نقیبی میں لکھ لینا جہاں موقع ملے ضرور یہ چار مصرے پڑھنا۔ بس ہو چکا حضور، پردے ہٹائیے، سب منتظر ہے سامنے تشریف لائیے،
اب قافلے کے لوگ منزل شناس ہیں، آخر ہے کیوں بشیر، ذرا کھول کے بتائیے۔ مہربانی مہربانی بھائی، بہت شکریہ۔ بس میں بات کو سمیٹتا ہوں، اتنا ہی کافی سمجھنا، پہلی نشست ہے۔ اب تھوڑا سا میرا دل ہے میں خوشی پہ دو جملے کہہ جاؤں۔ آپ خوش، چہرے مسکرا رہے، بس خوشی کے بعد ایک دعا کا جملہ اور یا علی مدد۔ مسکرا رہے ہو، ہر بندہ لائٹوں کو دیکھ کے دل خوش ہو، آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہے، خوشی کا ایک ماحول ہے۔ ایسے ہے، کل جشن مکمل ہونے کے بعد یہ لائٹیں ختم، ایک خوشی پہ جملہ ہے، بڑا کمال ہے، یہ لائٹیں اٹھا لیں گے، یہ دریاں اٹھا لیں گے، ساری چیزیں سمیٹ لیں گے۔ کیوں؟ پروگرام جو تھا وہ تو مکمل ہو گیا۔ ایسے ہے، لو جی نہیں، اگر نہیں جس کو سمجھ آئی دلاور بھائی، پھر ان کو کہیں کہ کرایہ وہ دیں، لگے رہنے دو۔ کہیں گے جس مقصد کے لیے دری بچھائی تھی وہ ہو گیا، جس مقصد کے لیے شامیانہ لگایا تھا وہ تو مکمل ہو گیا۔ میں تجھے بتاؤں، خوشی کے اس موقع پہ خوشی کا تحفہ، پوری گفتگو ایک طرف ترابی صاحب یہ جملہ اس امام کی ریت کے ذہنوں میں ڈال کے میں کامیاب ہو گیا، میرے آنے کا مقصد پورا۔ میں اللہ سے کہوں پروردگار، یہ زمین یعنی دری تو نے محمد کے لیے بچھائی، یہ آسمان یعنی شامیانہ تو نے محمد کے لیے بنایا، یہ ہوائیں تو نے محمد کی محبت میں چلائیں، یہ فضائیں تو نے محمد کی محبت میں معطر کی۔ محمد تو آئے، چلے گئے، ہٹائیے دری زمین، ہٹائیے شامیانہ، کہنے لگے نہیں، ایک محمد چلا گیا، ایک محمد نے آنا ہے۔ مہربانی حیدری، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ زندہ باد۔ اچھا یہ درود پڑھ رہے ہو اتنی دیر سے، یہ بھی تحفہ لے لو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت اچھا درود پڑھا۔ آپ کی کتاب ہے ہدیۃ الشیعہ، آپ کے معصوم کا ایک فرمان لکھا ہے، سنا جاؤ۔ اچھا، معصوم فرماتے ہیں جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا وعجل فرجہم، فرمایا اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ لو۔ مل کے پڑھو سردار کی بارگاہ میں درود، اللہم آل محمد۔ بہت شکریہ، بھولے گا تو نہیں، شکر گزار ہوں، مہربانی۔ اچھا یار، خوشی پہ ایک جملہ میں کہنا چاہ رہا تھا، بس اسی کو میں سمیٹ کے بہت چند منٹ یاد کی، سماعتوں کو زحمت دوں گا، پھر یا علی مدد۔ یہ خوشی کیا ہے؟ مثلا بچے کے گھر، کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا، جب تک وہ بچہ بڑا نہیں ہوا تھوڑی تھوڑی خوشی رہی، بڑا ہوا وہ خوشی کم ہو گئی، خوشی کی شدت میں فرق آ گیا۔ نقیب ممبر کے پاس ایک بانڈ رکھا تھا، بانڈ نکل آیا، جب تک پیسے تھے خوشی تھی، پیسے ختم خوشی ختم۔ ایسے رمضان کے چاند سے عید کے چاند کی خوشی کا ابتدا ہے۔ درزیوں کے پاس جگہ ہی نہیں کپڑے سینے کی۔ تھوڑا خوشی کا تصور بھی میرے ان جوان بچوں تک پہنچنا چاہیے نا۔ درزیوں کے پاس ابھی سب ٹائم ہی نہیں تھا، کہنے لگا جی بکنگ مکمل۔ خوشی اتنی ہے، ہر بندے نے اپنی استطاعت سے بڑھ کے اپنے لیے کپڑے سلوائے۔ ایسے ہے، انتظار ہے عید کے چاند کی، چاند نظر آیا، خوش ہو گئے۔ صبح عید کا دن، صبح اٹھے، سارے معاملات، جب شام ہوئی چہرے مرجھا گئے۔ پوچھا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگے عید ختم ہو گئے۔ اس کا مطلب دل اندر سے چاہتا تھا خوشی لمبی ہو،
کوئی تحفہ دے کے جا رہا ہوں، سنبھالنے کی کوشش کرنا. دل چاہتا تھا خوشی لمبی ہو، تو ربی صاحب پھر ہم نے اس خوشی کو عید کا دوسرا دن، عید کا تیسرا دن خود ہی بڑھا لیا تاکہ ذرا اور خوش ہو جائے. لو جی 3 دن مکمل ہوئے، پھر چہرے مرجھا گئے. پھر وہ جی بندوں نے پوچھا اگلے دن کیسی عید گزری؟ یار پتہ ہی نہیں چلا. یعنی ہم چاہ رہے تھے خوشی لمبی ہو. تاکہ بہت بڑا میسج دینے لگا ہوں. حضور پہلی بات، ہم انسان چاہتے ہیں کہ خوشی ایسی ہو جو لمبی ہو. اندر پوچھ کے دیکھو، اندر ضمیر سے آواز دے کے ہر بندہ اپنے اپنے ضمیر، وہ کہتے ہیں خوشی ہو طویل ہو. اچھا آؤ عاشقوں سے پوچھتے ہیں، عاشقوں آپ کے مطابق خوشی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مسلمانوں تمہاری عید آتی ہے تم خوش ہوتے ہو، شیعان علی تمہارے معصومین کی دنیا میں تشریف آوری ہوتی ہے تو خوش ہوتے ہو، عیسائیوں جناب عیسیٰ کی کرسمس ہوتی ہے تو خوش ہوتے ہو. اس کا مطلب ایک طبقہ خوش دوسرا نہیں. ان سے پوچھا پھر خوشی کیا؟ کہنے لگے خوشی اسے کہتے ہیں جو سب پہ برابر برابر ہو، ایک چھوٹی نہ ہو، طویل ہو، دوسری سب پہ برابر برابر ہو. پھر پوچھا گیا ذرا سوچ کے بتاؤ ایسی خوشی بھی کبھی آئے گی؟ انہوں نے کہا پھر دل سے پوچھو، دل منتظر ہے، کوئی خوشی آئے گی. وہاں بیٹھا تھا ایک علی کا ملنگ، مسکرا کے کہتے اپنے اپنے مسالک اور مذاہب میں پڑھ کے دیکھو، کسی آنے والے کے بارے میں لکھا ہے، ہم یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں مہدی آ جائے پھر خوشی طویل بھی ہوگی، سب کی ہوگی. بہت شکریہ، مہربانی. بس خوشی کے چھوٹا سا تصور دینا تھا. آؤ دعا کے 2 جملے یا والی مدد. زیادہ ٹائم تو نہیں لے گئے؟ چلیے شکریہ. اچھا یہاں رواج ہے کہ کوئی بچہ کہیں پیدا ہو، کوئی نہ کوئی منگتا دروازے پہ آ جائے، کھٹکھٹا کے کہے اس نو مولود کا صدقہ. ہے رواج؟ ہے؟ شکریہ، تائید فرمانے کا شکریہ. یہاں رواج ہے کسی کے گھر کو بچہ پیدا ہو، دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے ہیں آنے والے کا صدقہ. بندے کی جیب میں، تو رابی صاحب میں ایک میسج پہنچانے کے لیے مثال کا سہارا لے رہا ہوں، چونکہ یہ مثال ہمارے ہاں رائج الوقت ہے، بات پہنچ جائے گی. بندے کے جیب میں جو بھی ہو، آنے والے کو کہتے ہیں یار لے جا، اللہ نے بیٹا دیا، اللہ نے خوشی دی، لے جا لے جا لے جا. آؤ شعبان کا مہینہ ہے، خوشی ایک نہیں خوشیاں ہیں. آؤ پروردگار کی مہربانی، پروردگار کی بارگاہ میں میری طرف دیکھنا. سید نے اچھے ہمارے ساتھ پیار کیے، چلے گئے، اب آ رہے ہیں، توجہ کرنا. آؤ پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں خالق دو عالم، مالک ارض و سما، خوشیاں ہیں تیرے خانہ میں، احسان فرما ہم بھی خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. شہزادی کے آنے کی خوشی کی عیدی، کریم کربلا کے آنے کی خوشی کی عیدی، سرکار وفا کے آنے کی خوشی کی عیدی، سرکار قاسم کے آنے کی خوشی کی عیدی، سرکار علی اکبر کے آنے کی خوشی کی عیدی، سرکار قائم آل محمد کی خوشی کے آنے کی عیدی. آواز آئے گی مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں پہلے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا پروردگار مجھے ان خوشیوں کے صدقے عیدی چاہیے، کوئی 10 15 20 لاکھ دے دے. آواز آئی میرے آنے والے شہزادے بھی دے، اپنی مانگے جانے والی خیرات بھی دے. خالق، میں اشاروں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، خالق دو عالم ان شہزادوں کا صدقہ کوئی 10 20 کی لے. آواز آئی چھوڑ تو تو نے یہاں جانی ہے، سوچ کے مانگ. ہائے ہائے مہربانی، سوچ کے مانگ، سوچ کے مانگ. بہت شکریہ. بس میں آ گیا قریبی، عالی عالی. پھر میں نے سوچا، سوچنے کے بعد کہا چلو ان شہزادوں کے آنے کی خوشی جنت ہی دے دے.
آواز آئی ذرا ظرف بلند کر، جو چیز ماں کے قدموں کے نیچے ملے، تھوڑا سا میرا ساتھ دینا، جو چیز ماں کے قدموں کے نیچے ملے تم ان شہزادوں کی خوشی کی صورت میں مانگتے ہیں، کوئی بڑی چیز مانگ پہ پروردگار میرے ہاتھ بندے ہیں، جو میں مانگتا وہ نہیں، جو تو دینا چاہتے عطا کر۔ آواز آئے گی مانگ پھر دعا، فَاسَلُ اللَّهُ الَّذِي يَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرِمْنِي بِكَ إِن جَرْزَقْنِي طالبہ سارے کا ماں امام منصور، میرا اللہ ان شہزادوں کی آنے کی خوشی کا صدقہ مہدی کے لشکر میں جگہ دے دے۔